रियल हिस्ट्री ऑफ ताबूत सकीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की हम्दो सना करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन किराम, ताबूत सकीना का जिक्र न सिर्फ मजहबी तारीख में एक अहम मकाम रखता है, बल्कि ये मौजू मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान एक गैर मामूली मकाम की हैसियत से जाना जाता है। ये मौजज़ाती और मुक़द्दस संदूक अल्लाह ताला की जानिब से सुकून, बरकत और फतह की अलामत के तौर पर नाजिल किया गया था, जो न सिर्फ बनी इसराइल के लिए अहमियत का हामिल था, बल्कि मुख्तलिफ अक़वाम और मज़ाहिब के अकायद में भी मरकज़ी हैसियत रखता है। ये संदूक जो अंबिया के तबर्रुकात और आसमानी निशानियों का हामिल है, तारीख में कई बार खोया और दोबारा पाया। ताबूत सकीना के हवाले से मुख्तलिफ रवायात, क़ससुल अंबिया और कुरानी आयात में ऐसे असरार और हिकमत छुपे हैं जो उसे दुनिया के लिए गैर मामूली अहमियत अता करते हैं। ये संदूक क़यामत से कबल दोबारा सामने आकर दुनिया में एक नई तारीख रकम करेगा, जैसे कि इसके बारे में दीनी मतून और इल्मी मुबाहिस में बयान किया गया है। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो का मौजू एक नहायत अहम और तारीख़ी पहलू पर मबनी है, ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी की तारीख़। इस वीडियो में हम कुरान हदीस की रोशनी में इस मुक़द्दस ताबूत के मफ़हूम, उसकी रूहानी और तारीख़ी अहमियत और उसके बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकायद पर तफसील से रोशनी डालेंगे। आप जानेंगे कि ताबूत सकीना है क्या, उसमें कौन सी चीज़ें मौजूद थीं और क्यों यहूदी कौम इसकी तलाश में सरगर्दा हैं। इसके अलावा हम हैकल सुलेमानी की तामीराती पहलू, उसकी मजहबी हैसियत और मुसलमानों के लिए उसकी अहमियत को भी बयान करेंगे। ये वीडियो आपके ईमान को तक़वियत देने के साथ साथ तारीख़ और मज़ाहिब की गहरी समझ फराहम करेगी। इसे आखिर तक देखें और अपनी कीमती आराह से हमें आगाह करें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब इस मुक़द्दस मौजू से वाकिफ़ हो सकें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले अगर हम ताबूत सकीना का तज़किरा करें तो तारीख़ के तनाजुर में इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल के क़याम के पीछे जो मुहर्रिकात कार फरमा हैं, उनमें एक बड़ी वजह इनका अपने नाजायज़ वजूद को इस्लामी दुनिया से तस्लीम करवाने की कोशिश है। इस तस्लीम के ज़रिए वो न सिर्फ मुसलमानों से मुआशी फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, बल्कि आने वाले वक्त के लिए अपनी ताकत को मज़ीद मजबूत करने की हिकमत अमली पर भी अमल पैरा हैं। कुरान मजीद और तौरात में उनकी इन कोशिशों का जिक्र पाया जाता है। उनके खुफिया अज़ाइम में ताबूत सकीना की तलाश को भी एक ख़ास मकाम हासिल है, क्योंकि उनके अकायद के मुताबिक ये मुक़द्दस ताबूत उन्हें अपनी खोई हुई रूहानी और दुनियावी ताकत वापस दिलाने का ज़रिया बन सकता है। ये सवाल कि ताबूत सकीना क्या है और इसमें क्या चीज़ें मौजूद थीं, आज भी एक अहम बहस का मौजू है। अफसोस अम्र ये है कि मुसलमानों की नई नस्ल इस मौजू से लाइल्म है, जो कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ताबूत सकीना न सिर्फ एक मुक़द्दस संदूक है, बल्कि ये करामाती ताबूत भी है जिसे हासिल करने वाला दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम कर सकता है। यही वजह है कि यहूदियों ने सदियों से मुख्तलिफ मकामात पर इसकी तलाश जारी रखी हुई है। ये ताबूत अपनी गैर मामूली खुसूसियात की बिना पर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ रहा है। तारीख़ में इस ताबूत की मौजूदगी कई अजीम शख्सियात के साथ रही है और ये अक़ीदा मौजूद है कि क़यामत से कबल ये दोबारा ज़ाहिर होगा और एक बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा बनेगा। इस ताबूत में क्या चीज़ें रखी गई थीं, इस पर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा, मनोसलवा और अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा मुक़द्दस तख्तियाँ मौजूद थीं। दोस्तों, ये भी याद रखें कि ताबूत सकीना के बारे में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान कई इख्तिलाफ़ात हैं, मगर एक बात जिस पर ये तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं वो इस ताबूत की तक़द्दुस और अहमियत है। ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक मुक़द्दस मीरास रहा, जिसकी अज़मत और हुर्मत बेहद ज़्यादा है। ये ताबूत सुकून और इत्मीनान की अलामत है और यही वजह है कि इसे ताबूत सकीना कहा जाता है। तारीख़ी और दीनी तौर पर इस ताबूत की अहमियत को समझना और इसके पैगाम को आगे बढ़ाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये न सिर्फ माजी का एक अहम हिस्सा है बल्कि मुस्तक़बिल के अहम तरीन वाक़यात से भी जुड़ा हुआ है। नाज़रीन किराम, इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ज़रिए लोगों के दिलों को तसल्ली, इत्मीनान और सुकून मिलता था। इसे ताबूत इसलिए कहा जाता है कि जो चीज़ इसमें रखी जाती थी वो महफूज रहती और वापस उसी में रखी जाती। बनी इसराइल के नज़दीक ये संदूक बहुत मुतबर्रिक था और फतह और नुसरत की अलामत समझा जाता था। जब ये संदूक उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम गम और मायूसी का शिकार हो गई और हर कोई ये समझने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई है
और हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यहूदियों और मसीहियों के नजरिए के मुताबिक ताबूत सकीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तैयार किया था। इसमें वो पत्थर की तख्तियां रखी गई थीं जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह सीना पर अता की थीं और जिनमें यहूदी शरीयत की तालीमात लिखी हुई थीं। मजीद ये भी कहा जाता है कि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और मनोसलवा भी रखा गया था जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए आसमान से नाजिल किया था। ये मुकद्दस ताबूत हमेशा मजहबी रहनुमाओं के पास रहता था और इसकी हिफाजत के लिए एक फौजी दस्ता भी तैनात रहता था। बनी इसराइल के नज़दीक ये फतह और बरकत की निशानी था और जंगों में इसे लश्कर के आगे रखा जाता था ताकि इसकी बरकत से फतह हासिल हो। लेकिन जब बनी इसराइल अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने लगे और खुल्लम खुल्ला वो काम करने लगे जिनसे अल्लाह ने उन्हें रोका था, तो ये ताबूत उनसे एक जंग के दौरान छीन लिया गया और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये ताबूत बनी इसराइल से एक जंग के दौरान खो गया जिसके नतीजे में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाद अज़ां ये ताबूत हज़रत तालूत के ज़माने में दोबारा उनको वापस मिल गया। इसी बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है कि उनके नबी ने उनसे कहा, तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून कल्ब का सामान होगा और वो अशिया भी होंगी जो हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने छोड़ी थीं। उनको फरिश्ते उठाकर लाएंगे। यकीनन इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ये ताबूत जब तक मुशरिकीन के पास रहा उन पर मुश्किलात और बलाएं नाजिल होती रहीं। आखिरकार उन्होंने तंग आकर ताबूत को एक बैलगाड़ी पर रखा और अपने इलाके से बाहर निकाल दिया। फरिश्तों ने उस बैलगाड़ी को हाँक कर दोबारा बनी इसराइल तक पहुंचा दिया। गालिबन कुरान मजीद में भी इसी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और इसे एक अलग खैमे में रखा जाता था। बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसके लिए खुदा का घर बनाना शुरू किया जो उस मकाम पर था जहाँ आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। यह अज़ीमुश्शान घर उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और उसे हैकल सुलेमानी के नाम से जाना गया। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को पूरे एहतराम के साथ वहाँ रख दिया गया और यूं ये मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के अदवार में होने वाली जंगों ने इस हैकल को शदीद नुकसान पहुँचाया। बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उसे आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ ताबूत सकीना भी ले गया। नाज़रीन किराम, इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज़ बाकी नहीं है और उन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना भी कहीं गायब हो गया जिसका आज तक कोई निशान नहीं मिला। बाइबल के मुताबिक इस संदूक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक मौजूद था और बाज़ रिवायात के मुताबिक इसमें उनकी हड्डियाँ और कपड़े भी रखे गए थे जिन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथ लाए थे। क़ससुल अंबिया में जिक्र मौजूद है कि उस मुबारक संदूक में तौरात का असल नुस्खा, हज़रत मूसा और हज़रत हारून के असा, पैरहन और मन का मर्तबान महफूज थे। फ़लस्तीनियों ने इस संदूक को इसराइलियों से छीनकर अपने मंदिर बैत दजून में रख दिया था। कुरान मजीद में इसके बारे में वजाहत की गई है कि जब ये संदूक इसराइलियों के हाथ से निकल गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इसकी हिफाजत पर मामूर किया। इसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात शामिल थे जिनमें पत्थर की वो तख्तियाँ भी शामिल थीं जो अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थीं। इसके अलावा इसमें तौरात का वो असल नुस्खा मौजूद था जो हज़रत मूसा ने लिखवा कर बनी लावी की हिफाजत में दिया था और एक बोतल भी थी जिसमें मन भर कर महफूज किया गया था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के उस एहसान को याद रखें जो सहरा में उनके आबा व अजदाद पर हुआ था। गालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी इसी संदूक में मौजूद था। आज भी बहुत से माहिर आसार कदीमा बिलखुसूस यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किकीन इस संदूक की तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसे ढूंढ कर अपनी खोई हुई रूहानी ताकत और तारीख को वापस हासिल कर सकें। ताबूत सकीना में मौजूद जगह के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जाती हैं। कुछ के नज़दीक इसे अफ्रीका ले जाया गया जबकि एक मशहूर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि यह मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। बाज़ लोगों का यह भी ख्याल है कि इसे इंग्लैंड के किसी इलाके में तलाश किया जाना चाहिए। नाज़रीन किराम, बहरहाल कोशिशें जारी हैं लेकिन ताहाल उन्हें नाकामी का सामना है। सूरह सबा की तफसीर में उलमा किराम फरमाते हैं कि बैतुल मक़दस की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तकमील फरमाई। ताहम इस तामीर का कुछ काम बाकी था और ये काम जिन्नात के सुपुर्द था। चूंकि उनकी तबीयत में सरकशी गालिब थी इसलिए उन्हें खदशा था कि अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का इल्म हो जाए तो फ़ौरन काम छोड़ देंगे और तामीर मुकम्मल ना हो सकेगी। इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ऐसा इंतज़ाम किया कि जब मौत का फरिश्ता आया तो वो मौत की तैयारी के लिए अपने महराब में दाखिल हो गए जो शफाफ शीशे से बनी हुई थी। बाहर से अंदर की तमाम चीज़ें नजर आती थीं। वो अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए एक असा का सहारा लेकर खड़े हो गए।
تاکہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی ان کا جسم اسی عصا کے سہارے اپنی جگہ برقرار رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، لیکن وہ اپنے عصا کے سہارے عبادت کی حالت میں کھڑے نظر آتے رہے۔ جنات کو یہ دیکھنے کی جرت نہ تھی کہ قریب آ کر معلوم کریں۔ وہ انہیں زندہ سمجھ کر تعمیر میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر کا عرصہ گزر گیا اور بیت المقدس کی تعمیر کا باقی کام بھی مکمل ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے، جسے فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، کو عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ قرآن کریم میں اسے دابت الارض بھی کہا گیا ہے۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، جس کے نتیجے میں عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اس وقت جنات کو ان کی وفات کا علم ہوا۔ تابوت سکینہ کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق یعنی تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نشانی اور تسلی کا ذریعہ تھا۔ ناظرین کرام، اگر تم مومن ہو، اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھی۔ یہ صندوق اللہ کی جانب سے ایک تسلی اور برکت کا ذریعہ تھا، جس میں موسیٰ اور ہارون کی آل کے چھوڑے ہوئے تبرکات موجود تھے۔ بے شک اس آیت میں تابوت کا کوئی مخصوص نام نہیں دیا گیا، لیکن واضح الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و اطمینان ہے، اسی لیے اسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، جو اندر اور باہر دونوں طرف سے سونے سے مڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ اس کے اوپر 2 پرندے بنے ہوئے تھے۔ تابوت سکینہ یا اس مقدس صندوق کے بارے میں مختلف آراء اور روایات موجود ہیں۔ کچھ معتبر روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ زمین پر اتارا گیا اور آپ کی وفات تک آپ کے پاس رہا۔ پھر یہ نسل در نسل وراثت کے طور پر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوشع علیہ السلام کو ملا اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ دلچسپ بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری دستاویز نہیں موجود، لیکن علماء قرآن کے مطابق یہ تابوت 1 لاکھ سے زائد انبیاء کی میراث رہا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتقل ہوا۔ قیامت کے قریب امام مہدی کے پاس یہ تابوت ہوگا، جو دنیا کے سامنے اس کی رونمائی کریں گے۔ تابوت سکینہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی بھی تھا، اور یہ امامت کی گواہی دے گا جس پر تقریباً تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق ہے۔ ناظرین، حضرت بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن سبا یمن واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں آپ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ابن حکیم رکھا گیا۔ جب یہ بیٹا 22 سال کا ہوا تو وہ اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے یروشلم گیا۔ جب اس نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد ابن حکیم بادشاہ بنے، اور تاریخ انہیں مینلک اول کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایک نہایت بردبار، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور تقریباً 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ اس صندوق میں وہ 10 احکامات موجود تھے جو اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس صندوق پر بنے 2 کروبی فرشتوں کے درمیان سے کلام کرتا تھا۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت اور خوبصورتی کی علامت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگوں میں تابوت سکینہ کو آگے رکھتے تھے۔ اس کی برکت سے بنی اسرائیل کو سکون اور فتح نصیب ہوتی تھی۔ جب بنی اسرائیل کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی تھی۔ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا تو تابوت سکینہ کے ذریعے فیصلہ کروایا جاتا، اور فیصلے کی آواز صندوق سے آتی تھی۔ اس کی برکت سے بلائیں اور آفات دور ہو جاتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنی قومی علامت سمجھتے تھے۔ تابوت کے تحفظ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک مضبوط عمارت تعمیر کی گئی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تاہم جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کے ایک بڑے لشکر نے ان پر حملہ کیا، ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور تابوت سکینہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ قوم عمالقہ نے مقدس صندوق کو ایک ناپاک جگہ پر رکھ دیا اور اس کی بے حرمتی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے حرمتی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔
یہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمائل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کر کے اسے دوبارہ تباہ کر دیا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اس مقدس صندوق کو اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ایک اور قول کے مطابق قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی مشہور جھیل تبریہ سے نکالیں گے، جبکہ کچھ روایات کے مطابق یہ صندوق ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے برآمد ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو انہوں نے رومیوں کے ایک کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں بعد میں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جہاں مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کی مقدس عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس مانتے ہیں، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ وہ ہیکل کی ایک پرانی دیوار میں واقع ایک دروازے کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہوگا۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب ان کا بادشاہ اس دروازے سے نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک تھا، اور بائبل ہی کی بعض روایات کے مطابق اس میں ان کی ہڈیاں اور کپڑے محفوظ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ذکر ہے کہ اسی متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لباس اور من کا مرتبان محفوظ ہے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنائی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہوں نے اپنا لقب اسرائیل رکھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنا وطن بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ بعد ازاں انہیں غلام بنا کر مصر میں فروخت کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے اور مصر کے والی کہلائے۔ مصر کے والی بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر بلا لیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ فرعون نے انہیں غلام بنا لیا اور ان سے سخت مشقت لینے لگا۔ بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور انہیں ان کے آبائی وطن یعنی بیت المقدس فلسطین واپس لے آئے۔ برسوں بعد بنی اسرائیل پر ایک اور قوم نے قبضہ کر لیا اور انہیں دوبارہ غلام بنا لیا۔ سینائی کے علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی مدد کی اور بیرونی حملہ آوروں کے خلاف جنگ کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طاقتور ایرانی بادشاہ جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا۔ فلسطین کے بادشاہ سور نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے اور بنی اسرائیل دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے، اور یہ وہ دور تھا جب یہودیوں کو ایک طاقتور سلطنت نصیب ہوئی۔ دوسری جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گمراہی میں مبتلا ہو گئی اور خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، جس سے خانہ کعبہ بے حرمتی کا شکار ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، جس مقام پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، وہ صندوق جو ایک یا دو نہیں بلکہ پورے 1,24,000 انبیاء کرام کی میراث رہا ہو، اس کی عظمت کس قدر بلند ہوگی، اور اس صندوق کو رکھنے کے لیے ایک عظیم اور برکت والی جگہ کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والی کہا اور اس بات کو بھی ثابت کر دیا۔ اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا لقب دیا اور یہ انبیاء کی پیدائش گاہ بھی بنی۔ یہاں بہت سے انبیاء پیدا ہوئے، باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء شامل ہیں۔ اس مقدس سرزمین میں بے شمار انبیاء کے مزارات بھی موجود ہیں۔ یہ مقام فلسطین ہے، جو آج کل اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور اسی وجہ سے یہ جگہ آباد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور آپ ہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں سرائے سینا میں رہنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ یہ خیمہ 25 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔
اس میں عبادت، قربانی اور تابوت سکینہ کی جگہ مخصوص کی گئی تھی۔ حضرت جالوت کے دور تک بنی اسرائیل اسی خیمے کو اپنا قبلہ سمجھ کر عبادت کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت جو 33 سال پر محیط تھا، میں اس خیمے کو بیت المقدس میں کوہ سیہون پر ایک جگہ مستقل نصب کر دیا گیا۔ اس مقام کو بیت ایل یعنی اللہ کا گھر کہا جانے لگا۔ اسی جگہ خداوند کریم حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور اس مقام کا نام ہیبرون رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا دور حکومت 39 سال رہا، انہوں نے عبادت کے خیمے کی جگہ ایک عظیم الشان عبادت تعمیر کروائی جسے ہیکل کہا گیا۔ اس عمارت کی تعمیر میں جنات کی مدد لی گئی اور قیمتی پتھروں کو تراش کر دیواروں میں لگایا گیا۔ ان دیواروں میں یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیاں نصب کی تھیں جن پر اعلیٰ درجے کے موتی جڑے ہوئے تھے۔ فرش فیروزے کا تھا، ستون یاقوت کے تھے اور چھت جواہرات کی بنی ہوئی تھی جن کی چمک اتنی تھی کہ رات کے وقت بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ایک خاص کمرہ تابوت سکینہ کے لیے وقف کیا گیا تھا جسے قدس کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا خاص تھا جس کے لیے یہودی دیوانہ وار اس کی تلاش میں مصروف ہیں؟ یہ صندوق بنی اسرائیل کے ایک نبی سے دوسرے نبی تک منتقل ہوتا رہا اور اس میں انبیاء کی ذاتی اور کراماتی اشیاء محفوظ تھیں۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے اسی سرزمین کا انتخاب کیا گیا جسے خداوند کریم نے برکت والی زمین کہا اور جو انبیاء کی زمین کہلائی، جو سب سے پاک و برتر مقام ہے۔ تابوت سکینہ کی اہمیت کا اندازہ لگانا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی اہمیت لامحدود ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی 3000 سال بعد دنیا بھر کے اقوام، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی، اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ یہ تابوت محض ایک صندوق نہیں بلکہ فتح و کامرانی کی علامت ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا ذکر ہمیشہ ساتھ آتا ہے۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام ہے جو موجودہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے مقام پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ متحدہ اسرائیل پر 931 قبل مسیح سے 970 قبل مسیح تک حکومت کرتے رہے۔ ان کے بعد ملک اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، شمالی اور جنوبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا اولاد یعقوب علیہ السلام کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن پاک میں اولاد ابراہیم میں شمار کیا گیا ہے۔ ان کی حکومت کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی تھے۔ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور ان کے حکم کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی بیت المقدس ہیکل سلیمانی کے چاروں جانب ایک عظیم اور شاندار شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی بہت عمدہ انداز میں کی جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو قیمتی پتھروں سے بنایا جائے اور اس کے لیے دور دراز علاقوں سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے محدود وسائل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل ممکن نہ تھی۔ یہ کام صرف جنات ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جنات سے یہ خدمات لیں۔ چنانچہ جنات دور دراز علاقوں سے خوبصورت اور قیمتی پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے۔ ہیکل سلیمانی اور اس کی تعمیر کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی نشانیوں اور برکتوں کی عظمت کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے ایمان، اطاعت اور قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات سے روح گردانی کرتا ہے تو برکتیں چھین لی جاتی ہیں، اور جب وہ رجوع کرتا ہے تو رب العالمین اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ داستان ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی نشانیوں اور پیشگوئیوں کی تیاری کیسے کی جائے اور اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھا جائے۔ امید ہے کہ اس موضوع پر بات چیت آپ کو نہ صرف علم و آگاہی فراہم کرے گی بلکہ دین اور دنیا دونوں میں توازن رکھنے کے لیے رہنمائی بھی دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم نشانیوں سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔